ارشاد بھٹی صاحب، آپ کی کیا انڈرسٹینڈنگ ہے اس کے اندر؟ میڈم شیخ، آپ کا سوال ہے کہ کیا دوبارہ جنگ شروع ہونے کے امکانات ہیں؟ بالکل ہیں، اور 100% ہیں۔ کوئی انہونی نہ ہو جائے، کوئی معجزہ نہ ہو جائے تو بالکل ہیں۔ کیوں ہیں؟ پہلی وجہ، جب تک اعلیٰ حضرت ٹرمپ صاحب صدارت کی کرسی پر موجود ہیں جنگ کے امکانات موجود رہیں گے۔ صدر ٹرمپ مذاکرات کے عین دوران جنگ چھیڑ دیتے ہیں اور جنگ کے عین دوران مذاکرات کر دیتے ہیں، اور ان کو یہ بھی پتہ نہیں ہوتا شام کو کہ وہ صبح کیا کہہ چکے ہیں۔ دوسری وجہ کہ جنگ دوبارہ شروع ہو سکتی ہے، اس کی دوسری وجہ یہ ہے کہ کئی بار کہہ چکا ہوں کہ یہ گریٹر اسرائیل کی جنگ ہے، یہ ایران کے تیل اور گیس پر قبضے کی جنگ ہے، یہ مسجد اقصیٰ سے تابوت سکینہ تک کی جنگ ہے، اور اس کے پیچھے صہیونی لابی ہے، اور وہ کبھی نہیں چاہے گی کہ جنگ بندی ہو، مستقل جنگ بندی ہو، مستقل معاہدہ ہو، اور ایران کا یہ رجیم کے ہوتے ہوئے۔ تیسرا، صدر ٹرمپ تنہا ہیں، ان کو پتہ ہے مڈ ٹرم الیکشن ان کا خطرے میں ہے۔ اگر کوئی وہ بڑا معاہدہ نہ کر پائے، اوباما سے بہتر معاہدہ نہ کر پائے، اور کچھ عرب ملک نہیں چاہتے کہ ایران کو اس حالت میں چھوڑ کر امریکہ واپس چلا جائے، جنگ بندی کر لے، کیونکہ اس سے ایران مزید مضبوط ہوگا اور ایران مزید اس خطے میں ابھر کر سامنے آئے گا، اور وہ عرب ملک اور جو امریکہ کے اتحادی ہیں وہ ایسا نہیں چاہتے۔ چوتھی وجہ، امریکی مطالبات بہت سخت ہیں، جیسا کہ ابھی آپ نے اس طرف اشارہ بھی کیا۔ امریکی جو 5 شرطیں ہیں، یہ ایران کیوں مانے گا کہ ہم جنگ کے نقصانات کا ہرجانہ نہیں دیں گے $270 ارب کا، تو پھر ہم ایک جوہری تنصیب صرف رکھیں، باقی 2 کو ختم کر دیں، ایران کبھی نہیں مانے گا۔ 400 کلو افزودہ یورینیم ہمارے حوالے کر دیں یا باہر کسی کے حوالے کر دیں، ایران کبھی نہیں مانے گا۔ ایرانی منجمد اثاثے 25%، اور وہ بھی مرحلہ وار، ایران کبھی نہیں مانے گا۔ لبنان سمیت پورے خطے میں جو جنگ ہے، جنگ بندی ہے، اس پر ہم مذاکرات کریں گے، پہلے ہمارے ساتھ آپ معاہدہ کر لیں پھر مذاکرات کریں گے۔ ایران نے کہا ہے کہ وہ شامل ہے ہمارے اندر، اور پہلے 4 پوائنٹس میں ایران کے وہ بھی ہے۔ تو ایران کے جو امریکہ کی شرائط ہیں وہ اتنی سخت ہیں کہ ایران بالکل نہیں مانے گا۔ اور دوسرا، اس وقت ٹرسٹ ڈیفیسٹ ہے، دونوں ایک دوسرے پر الزامات لگا چکے ہیں، وعدوں سے پھرنے کا، باتوں سے پھرنے کا۔ 5ویں وجہ کیوں میں کہہ رہا ہوں کہ جنگ شروع ہو سکتی ہے، روس ایران کو خبردار کر چکا ہے کہ یہ جنگ بندی کا وقفہ ایک منصوبہ بندی کے تحت ہے، یہ ایک سوچی سمجھی منصوبہ بندی ہے۔ امریکہ اس خطے میں اسلحہ پہنچا رہا ہے، امریکہ نئی صف بندی کر رہا ہے، اور امریکہ اس خطے میں مزید فوجی پہنچائے گا، اور امریکہ دوبارہ حملہ کرے گا۔ اور امریکی میڈیا سمیت پوری دنیا کا میڈیا کہہ رہا ہے کہ امریکہ اسرائیل ایران پر دوبارہ حملے کی تیاریوں میں لگے ہوئے ہیں۔ آئندہ ہفتہ بہت اہم ہے، اور اس بار جوہری مواد، توانائی تنصیبات اور جزیرہ خارگ یہ مخصوص ہدف ہیں۔ تو لہٰذا اور اس میں ایران ترغیب بھی دے رہا ہے عرب ملک کو کہ وہ ہمارے ساتھ مل کر آئیں اور اس جزیرے پر قبضہ کریں جو آپ کے لیے بھی متنازع ہے۔ تو لہٰذا مجھے لگتا ہے کہ جنگ دوبارہ ہوگی۔ آخری بات میڈم شیخ، آج ٹرمپ صاحب نے ایک مصنوعی تصویر جاری کی ہے، خود کھڑے ہوئے ہیں ایز یوزول، اور ٹوپی پہن کر پتہ نہیں بادلوں میں ہیں کہ پانیوں میں ہیں، پیچھے فوجی کمانڈر ہے، اور کیپشن ہے "It was the calm before the storm"۔ اور اس کے جواب میں ایرانی صدر نے ٹویٹ کیا ہے، اور وسطی ایران کے صوبے یزد میں موجود 4500 سال پرانا درخت ہے، اس کی تصویر شیئر کی ہے، اور مطلب پیغام پہنچایا ہے کہ 4500 سال پہلے بھی ایران موجود تھا، آج بھی موجود ہے، اور آنے دیں جو آپ سٹارم لانا چاہتے ہیں۔ تو مجھے لگتا ہے کہ جنگ دوبارہ شروع ہوگی، اور مجھے لگتا ہے کہ پھر اگر جنگ بندی پاکستان یا کسی کے کہنے پہ ہوگی ثالثی سے، پھر دوبارہ حملہ کریں گے، جب تک ٹرمپ صاحب موجود ہیں یہ جنگ وقفے سے جاری رہے گی۔ اچھا، یہ آپ نے انٹرسٹنگ 2-3 باتیں کہی ہیں، لیکن بھٹی صاحب آپ بھی، صافی صاحب بھی، یہ جب بات کرتے ہیں کہ شرائط قابل عمل نہیں ہے، خاص کر یورینیم والی، تو ابھی 2 دن پہلے ہی خود ایرانین فارن منسٹر نے یہ بات ایکنالج کی ہے کہ روس کی طرف سے ان کو یہ پیغام پہنچایا گیا کہ یورینیم وہاں پر رکھا جا سکتا ہے، کیونکہ انہوں نے یہ نہیں بتایا کہ ان کا رسپانس کیا ہے، لیکن یہ ضرور معلوم ہوتا ہے کہیں نہ کہیں سوچ رہے ہیں۔ بٹ
یہ محمد علی صاحب یہ کہیے گا، یہ جو صافی صاحب بھی بھٹی صاحب بھی خاص طور پہ بھٹی صاحب یہ بات کر رہے ہیں کہ یہ بریدر جو لیا گیا ہے درمیان میں ایران اور اسرائیل کی طرف، امریکہ اور اسرائیل کی طرف سے، یہ بائی ڈیزائن تھا، یہ ایک ان کو اپنے سٹاکس ریپلینش کرنے کا موقع مل گیا ہے، اب حملہ ہو سکتا ہے، اور انہوں نے اب ایران کی کیپیبلٹی اور کیپیسٹی بھی دیکھ لی ہے. اب کیا یہ ممکنات میں شامل ہے کہ اگر اب حملہ ہو تو کسی ڈیفینیٹیو حملے کی تیاری کریں؟ دیکھیں، یہ جو بات ہے کہ امریکہ اور اسرائیل ایران کو مزید نقصان پہنچانا چاہتے ہیں، اس میں تو کوئی دو رائے نہیں ہے. اور یہ بھی ایک حقیقت ہے کہ جو بھی ان کے جنگی اہداف تھے اسرائیل اور امریکہ کے، وہ حاصل نہیں ہوئے ہیں. اس لیے مستقبل میں جارحیت کے امکان کو خارج امکان قرار نہیں دیا جا سکتا. لیکن دو چیزیں ایسی ہیں کہ فوری طور پہ، ایک تو میں نے بتایا کہ جو ان کے ملٹری اسٹاک پائلز ہیں، خاص طور پہ ان کے جو انٹرسیپٹرز کے، میزل ڈیفنس کے، ان میں جتنی ڈپلیشن ہوئی ہے اسرائیل اور امریکہ اور عرب ممالک کے بھی، وہ فوری طور پر جنگ دوبارہ شاید افورڈ نہ کر سکیں. کیونکہ، اور دوسری بات میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ دیکھیں، جو ہمارے عرب بھائی ہیں انہوں نے بھی اس جنگ کا بڑا نقصان اٹھایا ہے اور اٹھا رہے ہیں. تو اگر یہ جنگ دوبارہ چھڑتی ہے تو اس کا سب سے کم یا لو پین تھریشولڈ ہمارے عرب بھائیوں کا ہے. تو ان کو اگر اس کا، ان کی اگر خواہش بھی ہے، لیکن میں سمجھتا ہوں کہ وہ مزید نقصان ان کی معیشت، ان کی قوم جو ہے شاید برداشت نہ کر سکے. یہ بات حقیقت ہے، یہ بات حقیقت ہے. کیا وہ اتنا پریشر ہے، یا کیا وہ اتنا اس کا اثر ہے کہ وہ امریکہ کو روک سکے، اسرائیل کو روک سکے مزید سٹرائک سے؟ کیونکہ ابھی کہا نا کہ کیا اس میں بھی حقیقت ہے کہ یورپ سے، مختلف ممالک سے سٹاک کیا ہے اسرائیل؟ دیکھیں، میں دو باتیں کوئکلی کہہ دیتا ہوں. پہلی بات یہ کہ 138 شہروں پہ جو انہوں نے بمباری کی، 6000 سے زیادہ شہادتیں ایران میں ہوئیں. تو اتنی زیادہ پین جو ان پہ انفلکٹ کیا گیا، اتنی تباہی ڈائی گئی، تو کوئی بھی اپنا سیاسی اور تصویراتی ہدف تو انہوں نے حاصل نہیں کیا. تو اگر وہ سمجھتے ہیں کہ اسی اسکیل یا اس سے بڑے اسکیل کی مزید تباہی لا کے کیا وہ رجیم چینج کر دیں گے، یا ایٹمی پروگرام سے وہ دستبردار ہو جائے گا، یا وہ عرب ممالک پہ حملے کرنا بند کر دے گا، تو میں سمجھتا ہوں سنجیدہ جو امریکی حلقے ہیں وہ اس بات کو سمجھتے ہیں کہ مزید جارحیت کے باوجود جو ہے وہ اپنے اہداف بھی حاصل نہیں کریں گے، اور مستقبل میں جو سفارتی عمل ہے اور استحکام کی جو کوشش ہے وہ بھی مزید مشکل ہو جائے گی. کوئی ایڈ کرنا چاہتا ہے پینل پہ؟ جی، میں اس کے اندر الینا، دیکھیں ایک سیکنڈ پہلے محمل کی بات سنتے پھر میں آپ کے پاس آتی ہوں. محمل بس مختصر کیجئے گا آپ سب اپنا آرگومنٹ. جی الینا، میں نے کہا کہ جس طرح مارکو روبیو نے بھی ابھی بتایا کہ جو پروجیکٹ فریڈم جو ہے وہ سسپینڈ اسی لیے کیا گیا کیونکہ شاید ان کو یہ کہا، جو بتایا گیا کہ اس کے بعد پھر ایک ڈیل ہو سکتی ہے. تو اگر امریکہ نے اسی طرح سے آگے بڑھنا ہوتا، یعنی کہ آپ کہہ لیں کہ جنگ دوبارہ سے ایسکیلیٹ کرنی ہوتی، تو پھر وہ یہ کچھ کنسیشنز یا یہ کچھ وقفہ کیوں دے رہے تھے، جو بھی اس کے اوپر باقی لوگ اگر سمجھتے ہیں کہ شاید وہ ٹائم بائی کر رہے تھے. لیکن دیکھیں، ابھی دوسری چیز الینا، جو چائنا کی طرف سے بھی جو میسج ویسے گیا نا، وہ یہی ہے کہ یہ کانفلکٹ نہ شروع ہونا چاہیے تھا اور نہ یہ ریزیوم ہونا چاہیے. یہ ایک اہم میسج ہے. اور ایک اور بھی یہ خبر آئی تھی کہ کچھ یورپین ممالک بھی ہیں، وہ ایران سے جو ہے ڈائریکٹ بات کر رہے ہیں کہ اسٹریٹ آف ہارمز سے گزرنے دے. تو یہ اور خاص طور پہ جو جی سی سی کنٹریز میں، ٹھیک ہے، جو اسرائیل کے الائز ہیں، ان کی obviously اسرائیل والی سوچ ہی ہے. ان کا ہارمز کے اوپر تو آج بڑی انٹرسٹنگ ڈیولپمنٹ ہوئی ہے. ایک اتھارٹی کا قیام ہوا ہے، پرشین گلف اتھارٹی کا قیام. یہ کیا ہے؟ ایگزیکٹلی، ٹویٹر اکاؤنٹ بھی بن گیا ان کا. یہ کیا ہے، کس لیے بنائی گئی ہے، کیا کنٹرول کے لیے بنائی گئی ہے؟ اگین اس کو سمجھنے کی کوشش کریں گے آگے جا کے. بھٹی صاحب کچھ کہنا چاہ رہے تھے، پہلے ان کا پوائنٹ لے لیتے ہیں. پلیز مختصر رکھیے گا. یہ میڈم شیخ، یہ جو اتھارٹی بنائی گئی، یہیں سے بات شروع کر لیتے ہیں. نہیں سر، یہاں سے نہ کریں، یہاں سے نہ کریں. یہ ہم محمد علی صاحب سے پوچھیں گے اگلے سیگمنٹ میں. آپ پہلے آرگومنٹ ضرور اس پہ بتائیں گے. جی ضرور بتائیں گے. میں صرف 2 فکرے کہنا چاہوں گا. یہ پارلیمنٹ نے ان کی نے منظور کیا، ایران کی پارلیمنٹ نے اتھارٹی بنائی ہے انہوں نے، اور انہوں نے کہا کہ اب اس سے ہم پیسے لیں گے، ایک پورا باقاعدہ نظام بنے گا. دوسری بات، ابھی محمد علی صاحب نے کہا سنجیدہ امریکی حلقے نہیں چاہتے کہ مزید جنگ ہو، باقی نہیں چاہتے، لیکن امریکہ ان دنوں سنجیدہ حلقوں کے زیر اثر نہیں ہے. امریکہ ٹرمپ صاحب کے زیر اثر ہے. تیسری بات، 3600 ارب ڈالر. آپ نے ایک سوال اٹھایا کہ مشرق وسطیٰ کے ملکوں کے کہنے پر ٹرمپ صاحب پالیسی بنائیں گے، وہ ان کے اتحادی ہیں. 3600
अरब डॉलर की उन्होंने सरमायाकारी प्लेज की हुई है, तो उनके बगैर कैसे जाएंगे। और आखिरी बात, यूरेनियम पर आपने कहा, यूरेनियम फ्रीज करने पर ईरान ने लचक दिखाई थी कि 10 साल 15 साल 20 साल, ये नहीं कि हवाले करने पर। तो ये हवाले करने वाला मुतालबा बहुत सख्त है। अच्छा एक सेकेंड, तो फिर तो आपने अपना जो पूरा आर्ग्यूमेंट दिया था उसके खिलाफ ही आपने दे दिया ना कि आर्ग्यूमेंट, क्योंकि मोहम्मद अली साहब ये कह रहे थे कि दोबारा जंग इसलिए नहीं शुरू हो सकती क्योंकि अरब ममालिक को बहुत नुकसान होगा इसका, और जो अरब ममालिक है वो कहीं ना कहीं अमेरिका को इस काम से रोक सकते हैं। आपने उसके हक में दलील दे दी। अब मैं कहाँ जाऊँ भट्टी साहब, मैं तो ये कहने लगी थी कि हमारा पैनल इक्वली डिवाइडेड है, बट आई थिंक लेट्स टेक इट विद अ पिंच ऑफ सॉल्ट। गो के आसार इस तरह के मिल रहे हैं कि अमेरिका बड़ा इम्पेशेंट हो रहा है, और सलीम साफ़ी साहब और भट्टी साहब भी ये समझते हैं कि दोबारा से किसी मिस एडवेंचर की तरफ अमेरिका जा सकता है या कोई स्ट्राइक कर सकता है। बट ऐसे भी इशारे हैं, जो बातचीत हो रही है वो भी पॉजिटिव रुख में है। तो अगले मेरा ख्याल है कुछ घंटे बड़े अहम हैं। अब देखते हैं ईरान ने जो तजावीज़ भेजी हैं उसके ऊपर अमेरिका क्या रिस्पॉन्ड करता है, किस तरह से रिएक्ट करता है, फिर इसके मज़ीद डिलिबरेट करेंगे।